ارشاد ہے میرے پاس ایک ہی چیز ہے جسے قرآن کہا جاتا ہے، وہ میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ میں رب نے ارشاد فرمایا، دیکھیں خطبے میں جب کوئی آیت بندہ پڑھتا ہے نا، میں اپنا جب سوچتا ہوں میں آیت حضور کی شان میں کون سی پڑھوں، تو ایک آیت کے بعد دوسری آیت کھڑی ہو جاتی ہے، دوسری کے بعد تیسری کھڑی ہو جاتی ہے، تیسری کے بعد چوتھی کھڑی ہو جاتی ہے۔ آیت کہتی ہے یہ مصطفیٰ کی شان میں پڑھنی ہے تو مجھے بھی تو پڑھو نا، میرے اندر بھی تو رب نے مصطفیٰ کی شان کو بیان کیا ہے نا، اس لیے میں نے خطبہ میں کوئی آیت مبارکہ نہیں پڑھی اور میں یہاں سے بات کو شروع کرنے لگا ہوں۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ میرے اور آپ کے رب نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 300 سال تک رب سے راضی نامہ کرتے رہے، میرے رب نے حضرت آدم سے راضی نامہ نہ کیا، فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تیرے رب نے انہیں ایسے جملے سکھا دیے، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یہاں سے ان کے جملے کہنے کی دیر تھی، وہاں سے غفور الرحیم نے معاف کر دیا۔ اب سارے مفسرین کی جا کے تفسیر کو کھول کے پڑھیے گا، آخر وہ کون سا جملہ تھا جو حضرت آدم کی زبان پہ آنے کی دیر تھی، رب کے ساتھ راضی نامہ ہو جاتا ہے۔ تمام مفسرین نے ایک ہی جملہ لکھا ہے، تمام مفسرین کہتے ہیں وہ ایک ہی نام تھا جسے آسمان والے احمد کہتے ہیں، زمین والے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ ابھی زبان پہ یہ جملہ آنے کی دیر تھی، وہاں سے میرے رب نے راضی نامے کے پیغام کو قبول فرما لیا۔ یہ جو ربیع الاول آتا ہے نا، تو اب تو ربیع ثانی بھی آ گیا ہے، ایسے ہی ہیں، آج یکم ہے، پتہ آپ کو یہ شور ہوتا ہے قبلہ کے 2 ربیع الاول کو بات کریں، بعض 6 کو بات کریں، قبلہ 10 کو حضور کی ولادت کو، بعض 10 کو، 12 ہم لوگ کہتے ہیں 12 کوئی، بعض ہمارے دوست 17 کو بھی کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یار یہ چاند کی طریقے ہیں، چاند آئے گا 10 ہوگی، 14 ہوگی، 12 ہوگی، نام اللہ صاحب یہ طریق ہے چاند کی، 8 ہو، 10 ہو، 12 ہو، 17 ہو، یہ طریقے ہیں چاند کی۔ میں تمہیں اس وقت بھی مصطفیٰ کا وجود دکھا سکتا ہوں جب چاند بھی نہیں تھا، اس وقت بھی ایک ہی انسان تھا جس انسان کو جناب محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ میں نے ایسے جملہ کہہ دیا اپنے نانا کی محبت میں، نہ، جملہ ایسے نہیں ہم نے کہنا۔ بھائی دیکھیں میں صبح سے کدھر تھا آپ کو نہیں پتا، آپ کدھر تھے مجھے نہیں پتا، میرے سے پوچھنا ہونا تو میرے سے پوچھے شاہ جی صبح سے کتنے آئے ہو، میں تاڑے کو پوچھا حاجی صاحب، چودھری صاحب، بٹ صاحب، جٹ صاحب صبح سے کتنے آئے ہو، پھر تسی دسو دے۔ اور بھائی جب مصطفیٰ کا پوچھنا ہونا کب سے ہے، پھر میرے سے نہ پوچھا کرو، کسی علامہ قبلہ حضرت صاحب سے نہ پوچھا کرو، بلکہ مصطفیٰ کے قدموں میں جھک کے کہا کرو آقا آپ کب سے ہیں، تاکہ راز کھل جائے اور جملہ ہمارا مضبوط ہو جائے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، جب آدم بھی پانی اور مٹی میں تھے، جناب محمد رسول اللہ نبوت کا دارہ لے کے طلوع ہو چکے تھے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا یہ طریقوں پہ نہ لڑا کریں، جو 12 کو منائے ان کی مرضی، جو 17 کو منائے ان کی مرضی، جو 8 کو منائے ان کی مرضی۔ اور بھائی جب چاند بھی نہیں تھا اس وقت بھی جناب محمد الرسول اللہ کا وجود تھا۔ تو اللہ رسول عزت نے میرے اور آپ کے پیغمبر کو عزت عطا فرمائی۔ ابھی میں پہلے پارے کی آیت پڑھتا ہوں تو پہلے کے بعد کتنا پارہ آتا ہے جی؟ سارے بولیے گا کتنا؟ پہلے کی آیت پڑھ کے چپ کرتا ہوں نا، دوسرا پارہ کھڑا ہو کے کہتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ جو حافظ بیٹھے ہیں اپنی سماعتوں کو میری طرف رکھیے گا، اگر ایک آیت کا جملہ ایک حرف غلط کرو مجھے پکڑ لیجیے گا، کیونکہ میں چھوٹا ہوں، قرآن بہت بڑی کتاب ہے، اگر میں صحیح پڑھوں تو سب نے مل کے میرے ساتھ پڑھنا ہے۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا اور مصطفیٰ کی محبت کو اور عظمت کو احاطے میں کرنے والوں، مصطفیٰ اس پیغمبر کو کہا جاتا ہے جب تیرے اور میرے نبی نے یوں ہاتھ نماز میں پڑھ کے بیت المقدس کی طرف منہ رکھا ہوا تھا، ایسے دیکھ رہے تھے، فرمایا دل میں خیال آتا ہے نماز پہ پڑھتے ہوئے رب سے رابطہ کر کے کہا اے رب بیت المقدس سے اب جی
عجیب بڑھ گیا ہے، اب کعبے کو کعبہ بنا دے۔ ابھی یہ مصطفیٰ کی زبان پہ جملے آنے کی دیر تھی، ایسے چہرہ تھا، نماز کے اندر چہرہ پھیر کے ایسے بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے بتایا۔ اور مصطفیٰ کی عظمت یہ ہے، مصطفیٰ جدھر چہرہ پھیر دیتے ہیں میرا رب اسے ہی کعبہ بنا دیا کرتا ہے۔ یہ کتنے پارے ہو گئے جی؟ تیسرا پارا پڑھے گی؟ تریا نہیں، تیسرا۔ تین نمبر میں کو دوجہ تو بات تریا آ جاندہ ہے۔ دو کے بعد کتنے ہوتے ہیں جی؟ 1 2 3 پکی بات ہے۔ ابھی میں دوسرے پارے کی آیت پڑھ کے چپ کرتا ہوں نا، تیسرا پارا کھڑا ہو کے کہتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ انہیں بتا دو نا تیرے رب نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پہ افضلیت عطا فرمائی ہے۔ اور یار میرا یہ عقیدہ ہے، جہاں جا کے تمام انبیاء کی افضلیت ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے زہرا کے بابا کی عزت شروع ہو جایا کرتی ہے۔ علاقے میں سوال کیے جاتے ہیں نا کہ حضور نعوذ باللہ ہم جیسے یا ہم ان جیسے، میں کہتا ہوں میرا سوال ٹھیک کر لو، پوچھا کرو جن 1,24,000 میں مصطفیٰ آئے ہیں کیا وہ مصطفیٰ جیسے ہیں؟ پھر ہم تمہیں آیت پڑھ پڑھ کے سنائیں گے، جہاں جا کے سب کی عزت رک جاتی ہے وہاں سے حسن الحسین کے نانا کی عزت شروع ہو جایا کرتی ہے۔ ابھی یہ میں آیت پڑھ کے چپ کرتا ہوں نا، تیسرے پارے کی ایک آیت اور کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ تیسرا پارہ ارشاد میں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ ساری کائنات کو بتا دو نا، تمہیں اللہ چاہیے نا، اللہ چاہیے نا، اللہ چاہیے نا۔ فرمایا انہیں کہو اگر اللہ چاہیے نا تو مصطفیٰ کے تابع بن جاؤ، جو مصطفیٰ کا تابع بن جاتا ہے میں رب بھی اس سے محبت کرنا شروع فرما دیا کرتا ہوں۔ بھائی یہ تیسرے پارے کے بعد چوتھا پارہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ چوتھا پارہ کہتا ہے امت تم نبی کو کیا پہچانو گے، اللہ نے اس امت کو بڑی عظمت عطا فرمائی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا اے مصطفیٰ کی امت والو، تمام نبیوں میں جس کو عزت دی ہے نا، جو سب سے اعلیٰ ہے وہ جناب محمد رسول اللہ ہیں۔ فرمائے جتنی امتیں آج تک آئی ہیں نا، حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ بن مریم تک جتنی بھی امتیں آئی ہیں، وہ جو امتیں ہیں نا، ان امتوں میں سے جس امت کو سب سے زیادہ تیرے رب نے فضیلت دی ہے، اس امت کو جناب محمد رسول اللہ کی امت کہا جاتا ہے۔ نبیوں میں ان کا ثانی کوئی نہیں، امتوں میں ہم کا ثانی کوئی نہیں۔ اور آج تک آپ یہی نہیں سمجھ سکے کہ درود پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، مسکرا کے سننا چاہیے کہ نہیں سننا چاہیے۔ بھائی نہ تو میرے پاس سود ہے، نہ میرے پاس اشعار ہے، نہ میرے پاس بازو میں بار بار آپ کو کہیں جی سبحان اللہ۔ اگر آیات کی سمجھ آتی جائے تو پڑھتے جائیے گا۔ 5ویں پارے کی 5 تن کی نسبت سے 5ویں آیت پڑھنے لگا ہوں۔ اس آیت کے بعد اگر آپ کا ذوق برقرار رہا بات آگے بڑھائیں گے، ورنہ 1 مہینہ ہو گیا ہے روز 2 3 جگہ پہ جاتے ہوئے، میری تقریریں ختم ہو چکی ہیں۔ آپ اگر سننا چاہیں گے تو آگے پڑھ دیں گے، ورنہ بات کو ختم کر دیں گے۔ اب آپ کے حوالے میرا ذوق ہے، 5ویں پارے کو میں کھولتا ہوں، 5 تن کی نسبت سے یہ آیت سنیے گا۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ فرمایا مصطفیٰ کو تیرے رب نے تمہارے درمیان حاکم مقرر کر دیا ہے، وہ جو فیصلہ کر دے اسے تسلیم کر لیا کرو۔ مالک مصطفیٰ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ فرمایا ایسے ہاتھ پکڑ کے، اگر بخاری میں تجھے میں دکھاؤں نا، فرمایا ایسے ہاتھ پکڑ کے اگر مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کر دے تو ابو بکر کو امام مان لیا کرو، اور اگر غدیر خم پہ ایسے ہاتھ کو پکڑ کے علی کا ہاتھ کھڑا کر دے، علی کو مولا تسلیم کر لیا۔ انہوں نے کہا دل ہے تو میرے نال ہیں پیڑے، انہوں نے آپس ہی لگے نے۔ چلو جی
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کہنا آپس میں لگے ہوں سمجھا پہ سناتے نے پہ، اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات کو آگے پڑھیں جی۔ 5 منٹ کے بعد کتنا پارا آتا ہے جی؟ میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے جیسا آج میں میلاد سناؤں گا نا انشاءاللہ ایسا آپ نے میلاد کبھی سنا نہیں ہوگا، کیونکہ ہم ہیں حیدر کرار کے خون والے، اور حیدر کرار بھی قرآن پڑھتا تھا اور میری ماں سیدہ زہرا بھی قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، اس لیے ہمارے اندر ہے قرآن، اور قرآن کے ایک ایک آیت پڑھ کے آپ کو بتاؤں گا۔ 5 پارے ہو گئے، اب چھٹے والے کی ایک آیت پڑھتا ہوں۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور یہ جھگڑا دوسرے لوگوں کا ہے، میرا اور آپ کا جھگڑا نہیں کہ مصطفیٰ نور ہے کہ نہیں ہے، مصطفیٰ کی شان کیا ہے۔ اور بھائی چھٹا پارا کہتا ہے تم مصطفیٰ کو کیا سمجھو گے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جو مصطفیٰ کے دل پر اتر جائے نا میرا رب اس قرآن کو نور بنا دیا کرتا ہے۔ اور یار حضور کی وجہ سے اگر قرآن نور بن گیا ہے تو سوچو میرے رب نے صاحب معجزہ کو کیا عزت عطا فرمائی ہوگی۔ یہ دوسرے لوگوں کے جھگڑے ہیں، نور ہیں، بشر ہیں، کیا ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، بھائی تم لڑو، ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ بھائی 7واں پارہ کھڑا ہو کے ارشاد میں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، فرمایا مصطفیٰ انہیں بتا دو نا یہ تورات زبور انجیل جو لے کے آئے ہیں نا پیغمبر، ان کے امتیوں کو کھڑے کر کے بتا دو، کہو پتا ہے تورات میں بھی میرا تذکرہ ہے، انجیل میں بھی میرا تذکرہ ہے، انہیں بتا دو۔ اور یاد رکھو ابناءہم، یہ اپنے بچوں کو اتنا نہیں جانتے جتنا یہ جناب محمد الرسول اللہ کی عظمت کو پہچانتے اور جانتے۔ 7واں پارہ چپ کرتا ہے، 8ویں پارے کی یوں ہیبت کھڑی ہو کے کہتی ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون۔ فرمایا جب کوئی بھی امت تھی نا وہ ایک گناہ کرتی تھی نا ایک گناہ کے بدلے ایک گناہ ملتا تھا، جب ایک نیکی کرتی تھی نا ایک نیکی کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے۔ قرآن فرماتا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جب مصطفیٰ کی آمد ہو گئی نا میں اس پوری امت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرا رب ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا جب تم گناہ کرتے ہو نا ایک گناہ کے بدلے ایک گناہ لکھا جاتا ہے، جب تم ایک نیکی کرتے ہو فلہ عشر امثالها، یہاں تم ایک نیکی کرتے ہو وہاں سے رب تیرے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا ثواب درج فرما دیا کرتا ہے۔ کتنے پارے ہو گئے جی؟ 8 کے بعد کتنا تھا؟ 20 9۔ اب سنیے گا 9ویں پارے کی آیت مبارکہ۔ اب میں اپنی آواز کو دھیما کرنے لگا ہوں، جو پیچھے بیٹھ کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں ذرا تھم کے آیت کو سنیے گا، ہو سکتا ہے آپ دیوار سے پیچھے چلے جائیں کیونکہ کمزور بہت ہے نا، نوجوان ہے 20 سال کے اور دیوار کے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور خدا کا واسطہ ہے اب میں نہیں جملہ کہتا جو میرے ذہن میں آیا ہے، تھوڑی سی شرم کریں، قرآن کو سن رہے ہیں، مسجد میں آئے ہوئے ہیں، ٹیک ایسے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کہتا جوتیاں مار کے رکڑ دیا ہوئے، تو خدا کا واسطہ ہے ذرا توجہ کے ساتھ قرآن کو سنیں، مجبور کر کے۔ اگر آپ کو کسی نے بےکار چاول لب گئے کو نہیں لبے لبنے نے پھر ٹھیک ہے تسی سچے ہو۔ اچھا باقی سنیں، میری توجہ کے بات سنیں۔ 9واں پارہ شروع ہو جاتا ہے، میرا رب ارشاد فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔
اور میرے رب نے ارشاد فرمایا جس نبی کے آج میلاد میں تم آئے ہو نا، قبلہ جلال پور میں بھی یہی رولا چلتا رہتا ہے کہ میلاد قرآن سے دکھاؤ، یہاں بھی یہ چلتا ہے، بوکر میں بھی یہی رولا مکدہ ہی نہیں ہے رضوان صاحب، یہ رولا مکدہ ہی نہیں۔ اور میرا رب ارشاد میں انہیں بتاؤ تم کہتے ہو مصطفیٰ کا میلاد قرآن سے دکھاؤ، قرآن کی تو ہر آیت میں ہم مصطفیٰ کا میلاد تمہیں دکھائیں گے نا۔ میرا رب کہتا ہے چپ کرو، ذرا توجہ کے ساتھ اس آیت کو سننا، جو آئے اور اس کا تذکرہ قرآن میں آئے، یہ بڑی فضیلت والی بات نہیں ہے۔ جو ابھی آئے بھی نا فی التورات والانجیل، اس کا تذکرہ تورات اور انجیل میں آ جائے، اس انسان کو جناب محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ میں نا دلہ کروں گا ایسے آ جانے گی تو منو ہی موقع دینا۔ میں عرض آپ کے سامنے کر رہا فی التورات والانجیل، تورات حضور سے پہلے آئی ہے بعد میں؟ انجیل پہلے ہے، پکی بات ہے، حضور بعد میں آئے۔ بھائی یہی تو جملہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، سلمان، یعقوب، یحییٰ کا تذکرہ اگر قرآن میں آیا ہے نا، یہ بڑی فضیلت والی بات ہے، لیکن تعجب والی بات نہیں ہے۔ انہوں نے زندگی گزار دی، پھر قرآن میں کتنا ان کا تذکرہ آیا ہے۔ مصطفیٰ ابھی آئے ہی نہیں، تو میرے رب نے ان کا تذکرہ تورات اور انجیل میں فرمایا کر دیا ہے۔ بھائی دیکھیں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں نا، اپنے بچوں، اس کے بچے کسی کی عمر 2 سال، کسی کی 4، کسی کی 8، جتنی آج آپ کو بچہ ہے ذرا آنکھوں کے سامنے لائے جائے تو صبر کریں۔ جب 10 سال پہلے آپ کا بچہ دنیا پہ نہیں آیا تھا، ابا جی انہیں سے پتا کہ نام کی ہے، اس کا نام رکھنا ہے، بیٹا ہونا ہے یا بیٹی ہونی ہے۔ بڑی محبت کے ساتھ یہ جملہ کہنے لگا ہوں، اور یہ کائنات کا اصول ہے، جو آئے پھر اس کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن جب مصطفیٰ کی باری آتی ہے نا، میں رب ارشاد فرماتا ہے اے کائنات والو، جو آئے اور ان کا تذکرہ قرآن میں آئے، وہ حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ بن مریم تک باقی پیغمبر ہوتے ہیں، جو ابھی آئے بھی نا اس کا تورات اور انجیل میں تذکرہ ہو، وہ جناب محمد رسول اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ 10ویں پارے میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ، کوئی ہے حافظ؟ کوئی نہیں، ساڈے کو نہیں بیٹھے آپ خدا دا وعدہ کہ مڑے نہ حافظ ہی بنا دو، تاکہ انہیں پتہ تو لگتا کہ میاں جی دے شیر نال قرآن بڑا بڑا پہ پتہ تو چلتا میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ بہرحال وہ آپ کا ذوق، میں اپنا ذوق پورا کر رہا ہوں۔ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اب میرا دوبارہ عقیدہ سنیے گا، یہاں سے لے کے وہاں تک سارے جھومیے گا، پھر 11واں پارہ پڑھنا ورنہ بات کو میں ختم کر دوں گا۔ او بھائی، میرے رب نے ارشاد فرمایا ہے کبھی اس غار کی طرف دیکھا کرو نا، جب ہجرت کی رات میرے اور آپ کے آقا یوں چلتے ہیں، آقا چلتے ہیں، آقا چلتے ہیں، پیچھے غلام آ جاتا ہے، آقا اور غلام غار میں داخل ہو جاتے ہیں، وہاں سے میرا رب قرآن کی آیت کو نازل فرما دیتا ہے اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ آج اس جامع مسجد میں بیٹھنے والوں، میرے رب نے اس آیت کو نازل کر کے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے دیا ہے، جب مصطفیٰ چھوٹے سے غار میں بغیر صدیق کے نہ جاتے، تو مصطفیٰ بغیر صدیق کے کسی مومن کے دل میں بھی نہیں آ سکتا۔ صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا، صدیق جس نو کہندے آکھو او یار مصطفیٰ دا، صدیق جس نو کہہ دے او یار مصطفیٰ دا، جس سب تو پہلے کیتا اقرار مصطفیٰ دا، صدیق جس نو کہہ دے۔ مجھے یہ بتائیں، جب آپ کے سامنے آپ کے کسی پیارے کا نام لیا جائے آپ خوش ہوتے ہیں؟ اور
پیو کے سامنے پوتا تھا لے دیتا جائے چلو یار دوست کے سامنے دوست کا نام لے لیا جائے وہ خوش ہوتا ہے نہیں ہوتے تسی خوش ہوتے تو بتائیں نا خوش ہوتے ہیں تو سوچے تو صحیح نا جب مصطفیٰ کے سامنے آج ہمارا اعمال جائے گا وہاں صدیق صدیق لکھا ہوگا میرے آقا میرے اور تیرے پہ کتنے خوش ہو جائیں گے بھائی تم میں راضی ہو جانے میرے تیرے یار کا نام لیا جائے تو جب مصطفیٰ کے ویر مرتضیٰ کا نام لیا جائے گا مصطفیٰ کتنے خوش ہوتے ہوں گے اس لیے سارے جھوم کے پڑھیں یہ چیزیں پڑھنے والے سننے والی ہیں تقریر شکریہ ختم ہو گئی ہے 10 پاروں میں سے میں نے ایک ایک آیت آپ کے سامنے پڑھ دی ہے اگر آپ کی اجازت دیں تو 11واں پارہ پڑھ لیتے ہیں اجازت ہے کیوں چھوٹے آپ پکی گل ہے منون بولن دینا تو نہیں بولنا ہے اچھا 11ویں پارے میں رب ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم نبی ہے نا آپ کا کس کا تہاڈا میرا ایدا او پچھلے ٹیک لایا لگا سارے نے جڑا نبی ہے نا میں رب ارشاد فرماتا تھا حریص وہ حریص ہے مالک یہ حریص کیا ہوتا ہے فرمایا حریص اس پیغمبر کو کہتے ہیں جب روز محشر اٹھایا جائے گا ساری کائنات کہہ دے گی اذهبوا الى غیری آدم سے لے کے عیسیٰ بن مریم تک جب یہ جملے سن کے تم تھک ہار جاؤ گے نا فرمایا ایک نبی کھڑا ہوگا ایک پیغمبر کھڑا ہوگا نور علی نور کھڑے ہوں گے زہرا کے بابا کھڑے ہوں گے کائنات کے سارے گناہگار آپ کی تحلیل پہ کھڑے ہو کے کہیں گے آقا آج تھک کے آئے ہیں فرمایا حریص کی سمجھ تمہیں اس دن آئے گی جب اذهبوا الى غیری کی صدائیں سن لو گے نا مصطفیٰ کھڑے ہو کے کہیں گے آنا لہا آنا لہا آنا لہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ربی هب لی امتی پروردگار میری پوری گناہگار امت کو معافی عطا فرما اور امت جو ہے نا وہ 1442 سال گزر گئے ابھی تک یہ نہیں پتا نبی زندہ ہے کہ نہیں انہیں ہم نے ماننا بھی ہے کہ نہیں انہیں یاد کرنا بھی ہے کہ نہیں ان پہ درود پڑھنا بھی ہے کہ نہیں اور بھائی خدا کا واسطہ ہے بھر میں پارے کی آیت بڑی مزے کے آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں میں رب ارشاد وَقُلًا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ بھائی اگر شیر پہ سبحان اللہ ہوتی ہے نا تو قرآن پہ تو میرے حال میں پوچھے بغیر ہی سبحان اللہ ہو جانی چاہیے شیروں میں تو مسئلے نکل آتے ہیں وہ اس کا شعر یہ غلطی وہ غلطی تو قرآن میں مسئلہ نکل سکتا ہے تو پھر جھجکتے کیوں ہیں میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے ترجمہ آپ کے سامنے کرتا ہوں پھر دل کیا تو ذرا تھام کے پورے اس در و دیوار کو گواہ بنانا ہے میرے رب نے ارشاد فرمایا ہے یہ جو قرآن ہے نا اس قرآن میں وَقُلًا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ اس میں انبیاء کے تذکرے بیان کیے گئے ہیں مالک یہ انبیاء کے تذکرے آخر تو نے کیوں بیان کیے ہیں فرمایا جب تم کسی بھی نبی کا تذکرہ کرتے ہو نا اگر تمہارا دل کمزور ہوتا ہے نا میرے کسی بھی نبی کا تذکرہ کرو میں تیرا رب تیرے کمزور دل کو مضبوطی عطا فرما دیا کرتا ہوں وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقِّ حق کا ترجمہ آتا ہے آپ کو وہ آپ کا سمجھ سسٹم نہیں ہوتا ہے حق وہی ہے حق کیا حق میرے رب نے کہا اگر کوئی حق سے دور ہوتا ہے نا وہ میرے کسی بھی نبی کا نام لے میں رب اسے حق عطا فرما دیا کرتا ہوں وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ فرمایا جس کے بعد نصیحت موجود نہ ہو وہ میرے کسی بھی نبی کا نام لے میں رب اسے نصیحت عطا فرما دیتا ہوں میں کہتا ہوں کبھی غور کیجئے گا اگر حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ بن مریم تک تمام پیغمبروں کا تذکرہ کریں رب حق بھی عطا فرماتا ہے دلوں کو مضبوطی بھی عطا فرماتا ہے میرا رب نصیحت بھی عطا فرماتا ہے اور بھائی اگر ان کے تذکرے میں اتنی نصیحت ہے تو پھر ان کے میلاد میں کتنی لذت ہوگی جو ان تمام نبیوں کا امام بن کے جناب محمد الرسول اللہ تشریف فرما ہو چکے ہیں اب جس بھی نبی کا نام لے میرا رب کہتا ہے اس کے نام میں رحمت ہے بھائی اگر نبیوں کے نام میں رحمت ہے
تو جو نبی بن کے رحمت آیا ہو، میرے رب نے اس کے تذکرے میں کتنی رحمتوں کا نزول فرمایا ہوگا۔ 13واں پارہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ میرا رب ارشاد فرمایا قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم۔ فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام یوں کھڑے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو کہتے ہیں بچوں کیا مسئلہ ہے؟ بچیا کہتے ہیں قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اے ابا جان بڑے گناہ گار ہیں، رب سے التجا کریں نا، رب معاف کر دے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوں کمرے میں کھڑے ہو کے نا ایسے بچوں کو تھپکی لگا کہتے چپ، پریشانی ہونا، رب سے معافی لے دوں گا۔ بھائی جو چار دیواری کے اندر بچوں کو یوں گھیر کے تھپکی لگا کے کہنا چپ کر جاؤ، رب سے معافی لے دوں گا، انہیں حضرت یعقوب کہتے ہیں۔ اور جامع ترمذی کہتی ہے جب روز محشر کل کائنات تمہیں ٹھکرا دے گی نا، وہاں کھڑے ہو کے جو ربی حب لی امتی کی صدا لگا کے رب سے معافی لے کے دیں گے، انہیں جناب محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ پہ آکوے یارنو، اللہ پہ آکوے یارنو، آج تینوں نہیں نکاری، تو سجدیوں سر چک لے، تو سجدیوں سر چک لے، جا بخشی امت ساری، تو سجدیوں سر چک لے، تو سجدیوں سر چک لے، جا بخشی امت ساری، اللہ پہ آکوے۔ 13ویں پارے کے بعد میں 20واں پارہ پڑھنے لگا ہوں۔ کنواں اندر حد سے نہ پڑھانا ہے، دوسرا کی پڑھنا ہے۔ 13 کے بعد کیا آتا ہے جی؟ 14۔ اے نکیاں نو گنتی میرا ٹھیک ہے، تو تسی جڑے بابے ہو گے دوبارہ تک سکول داخل کرانا چاہیے۔ اور بابے کو پتہ جلدی جلدی 13 کے بعد نتی آوے تو چاول بن تو تو بڑا سیانا بچہ بیٹھے ہیں نا۔ 13 کے بعد کیا آتا ہے جی؟ 14واں پارہ۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا، اب توجہ کیجیے گا، 14ویں پارے کی آیت میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ قبلہ میرے رب نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا ہے قرآن کو میں نے قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیا ہے۔ میں ان بڑے بڑے لوگوں کے قدموں پہ ہاتھ لگا کے پوچھتا ہوں کہ بلا مجھے ذرا یہ تو بتائے نا، کیا تورات رب کا کلام نہیں تھا؟ یہ کہیں گے ہے۔ میں کہوں گا زبور، فرمائیں گے ہے۔ انجیل رب کا کلام ہے۔ حضرت آدم پہ اترنے والے صحیفے رب کا کلام ہے۔ حضرت نوح پہ اترنے والے صحیفے رب کا کلام، یہ کہیں گے ہیں۔ اور میں کہوں گا یہی تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں نا، تورات، زبور، انجیل، آدم پہ اترنے والے صحیفے، حضرت نوح پہ اترنے والے صحیفے آج آپ کو باقی نہیں ملتے۔ 1400 سال پہلے بھی قرآن تھا، آج بھی قرآن ہے، قیامت تک قرآن رہے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر کوئی یہ کہے نا کہ رب کا کلام ہے، پھر میں پکڑ کے کہوں گا بھائی وہ بھی تو رب کے کلام تھے نا، آج باقی کیوں نہیں ہے؟ پھر آپ میرے سے پوچھے گا نا شاہ جی آپ اتنا زور لگا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو بڑی محبت کے ساتھ یہ جملہ کہوں گا بھائی قرآن کو میرے رب نے جو قیامت تک کے لیے زندگی عطا فرمائی ہے، یہ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ جس کی بھی نسبت مصطفیٰ سے ہو جاتی ہے میرا رب اسے قیامت تک کے لیے زندگی عطا فرماتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن حضور کی نسبت کی وجہ سے زندہ ہے، جس کی نسبت کی وجہ سے اگر قرآن زندہ ہو جائے تو کسی عقل مند سے پوچھ کے بتائیے گا اللہ نے صاحب معجزہ کو کیا عزت عطا فرمائی ہوگی۔ 14 کے بعد 15واں پارہ نصف قرآن ہو جائے گا، اور یہ پھر آپ کے حوالے آیت سننا چاہیں گے۔
آگے پڑھ دیں گے اور نہ بات کو ختم کر دیں گے۔ 15ویں پارے میں میرے رب نے یوں ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب علی عبدہ الکتاب۔ فرمایا الحمدللہ۔ الحمدللہ کا ترجمہ آتا ہے کسی کو جو سامنے بیٹھے ہیں؟ جی سب تعریفیں اللہ کے لیے، سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ کبھی اس آیت پہ غور کیجئے گا نا، قرآن کی آنکھوں کو لگائیے گا، سورۃ کہف کی پہلی آیت مبارکہ چومیے گا، پھر سینے سے لگائیے گا، پھر قرآن کا ترجمہ کھول لیجئے گا۔ اعلیٰ حضرت سے لے کے آج تک جتنے مفسرین جنہوں نے ترجمہ لکھا ہے سب کے ترجمے کو کھول کے پڑھیے گا۔ میں رب کہتے ہیں میری تعریف کرو، میری تعریف کرو، میری تعریف کرو۔ رب خود کہہ رہا ہے میں سب تعریفوں کے لائق ہوں۔ مالک تو سب تعریفوں کے لائق ہے، ہم مانتے ہیں، کیا تو خالق ہے؟ اس لیے فرمایا وہ بات ہے، لیکن یہاں وہ بات نہیں کی۔ رازق ہے اس لیے فرمایا وہ بات نہیں کی۔ پروردگار ہے اس لیے فرمایا یہ بات نہیں ہے۔ مالک پھر بات کیا ہے؟ تیری ساری تعریفیں کیوں کرے؟ فرمایا اس لیے اعلی عبدہ الکتاب، اعلی عبدہ الکتاب، اعلی عبدہ الکتاب۔ میری تعریف اس لیے کرنی ہے کیونکہ میں نے یہ قرآن کتاب بنائی ہے، اور یہ کتاب جس بندے پہ نازل کی ہے نا اس بندے کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ مالک بتانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا بتانا یہ چاہتا ہوں جس کا بندہ بے عیب ہوتا ہے نا، سوچو اس رب کا کیا عالم ہوگا۔ میرے اور آپ کے رب نے حضور کو تخلیق کیا، دنیا پہ بھیجا۔ فرمایا جب مجھے تم دیکھ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، عقل میں سما نہیں سکتا، ذہن میں آ نہیں سکتا، زبان سے تعریف کرتے ہو، سمجھنا نہ آئے رب کسے کہتے ہیں، تو بیٹھ کے کہا کرو اعلی عبدہ الکتاب۔ رب اسے کہتے ہیں جو محمد الرسول اللہ کا بھی رب ہوتا ہے۔ جملہ پتہ کیوں کہا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ حدود میں بیان کرو، مصطفیٰ کریم کو۔ ہاں میرے اور آپ کے آقا کی حد ہے، میرے اور آپ کے آقا کی حد ہے، میرے اور آپ کے آقا کی حد ہے، میرے اور آپ کے آقا کی حد یہ ہے، میرے اور آپ کے آقا سے ایک ہی بڑی ذات ہے جس کو رب العالمین کہا جاتا ہے، جو رب سے چھوٹا اور کل کائنات سے بڑا ہے، انہیں جناب محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ پڑھیں گی 16 پارہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا میلاد سورۃ مریم میں۔ سارے مولانا مان جاتے ہیں، کسی کو لڑائی نہیں، سمیر صاحب کوئی اس چیز پر جھگڑتا بھی نہیں، پریشان بھی نہیں ہوتا، قبول کر لیتے ہیں۔ میرے رب نے کہا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ جناب یحییٰ علیہ السلام کو اٹھایا جائے گا، تیرے رب کے دس سلام بھیجا۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، جب وہ پیدا ہوئے سلام دیا، جب انہیں زمین میں دفن کیا گیا تو رب نے سلام بھیجا۔ فرمایا جب دوبارہ قیامت والے دن یحییٰ کو اٹھایا جائے گا تیرا رب سلام بھیجے گا۔ اب کسی کو کوئی لڑائی نہیں، سارے کہتے ہیں یحییٰ کا بڑا مقام ہے، یحییٰ اس پیغمبر کو کہتے ہیں جو آئے رب سلام کرتا ہے، جو جائیں تو رب سلام کرتا ہے۔ اور بھائی ہم بھی تو درود و سلام ہی پڑھتے ہیں نا، ہم کون سے اور فضائل پڑھتے ہیں؟ بھائی جو آئے جائے اٹھایا جائے ان پہ سلام ہو، انہیں سیدنا یحییٰ کہا جاتا ہے۔ اب میرے آقا کے قدموں پہ اپنی عزتوں کو قربان کر دیجئے گا، اور در و دیوار کو گواہ بنا کے میرے جملوں کا طریق ساز کر دیجئے گا۔ جو آئے جائے اور اٹھایا جائے ان پہ سلام ہو، انہیں سیدنا یحییٰ کہا جاتا ہے۔ جو ابھی آئے بھی نہ ان پہ درود ہو، انہیں جناب محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اچھا 16ویں پارے کے بعد 17واں پارہ آتا ہے، اور اس کی آیت وہ ہے جو بچے بچے کو یاد ہے، وہ آپ سب مل کے پڑھیں تاکہ میں 18واں پارہ شروع کروں۔ بچوں وہ آیت کیا لکھی ہوئی ہے جی؟ باہر والوں کو اگر نہیں نہ پتا ایک چھوڑ کے اندر آتے تو انہیں بھی آیت نظر آ جاتی۔ بھائی 17ویں پارے میں وہ آیت ہے جو ہمارے بچے بچے کو یاد ہے، آیت یاد ہے لیکن سپارہ نہیں یاد۔ آج میں تمہیں سپارہ بھی یاد کروا دیتا ہوں، آیت بھی یاد کروا دیتا ہوں۔ سورۃ انبیاء میں 17ویں پارے میں میرے رب نے ارشاد فرمایا وَمَا
اب یہ تو ربیع الاول شروع ہوا، ربیع ثانی آ گیا، یہ تو ہر آپ کو بیٹھنے والے نے سنایا ہوگا ترجمہ، اس لیے اس آیت کے باریکی میں نہیں جانا چاہتا، بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ 7ویں پارے کے بعد نا کتنواں پارہ آتا ہے؟ 18واں پارہ آتا ہے نا۔ سورۃ نور کھڑی ہو کے کہتی ہے سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ فرمایا اس پوری کائنات کو بتا دو نا جس کی زوجہ کے لیے، جس کی زوجہ، دوبارہ بول، جس کی زوجہ کے لیے 18ویں پارے کی سورۃ نور کی 17 سے 18 آیات پاکیزگی بیان کرنے کے لیے آ جائے، اس زوجہ کو سیدہ عائشہ اور ان کے سرتاج کو جناب محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ بھئی کون سے ہم آپ کی عظمت میں آیت پڑھیں؟ آپ کی زوجہ کی طہارت کی قسمیں آتے ہیں، کبھی آپ کے خلیفہ کی فضیلت کے لیے میرا رب قرآن میں صحابی کے جملے کہتا ہے، کبھی کسی کے لیے کوئی جملے کہتا ہے۔ اب 19واں پارہ میں نے جب پڑھا، میرا رب ارشاد فرماتا ہے نزل بروح الامین علی قلبک، روح الامین کے ذریعے تیرے رب نے قلب مصطفیٰ پر قرآن کو نازل فرما دیا ہے۔ ابھی یہ جملہ کہہ کے میں چپ کرتا ہوں۔ 28واں پارہ کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ فرق یہ ہے تیرے اور مصطفیٰ کی عظمت میں، جو یہ کہتے ہیں نا مصطفیٰ ہم جیسے ہیں، ان کے حوالے یہ 2 آیات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے رب نے 19ویں پارے میں ارشاد فرمایا مصطفیٰ کے دل پر قرآن نازل ہو گیا۔ 28واں پارہ کہتا ہے پہاڑ میں قرآن اتنا وزنی ہے، اگر پہاڑ پر نازل کیا جائے نا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، زمین پر نازل کیا جائے زمین پھٹ جائے گی، پھر کسی بڑے عالم سے جا کے پوچھے گا۔ ایک طرف رب کہتا ہے قرآن کو نہ زمین اٹھا سکتی ہے، نہ آسمان اٹھا سکتا ہے، نہ پہاڑ اٹھا سکتے ہیں، دوسری طرف قرآن کہتا ہے زہرا کے پاپا کے دل نے اٹھا لیا ہے۔ تو پھر جب سمجھ نہ آئے میرے فقیر کے پاس آنا، میں آپ کو بتا دوں گا بھائی جسے زمین و آسمان میں سے، جسے زمین و آسمان میں سے، جسے زمین و آسمان میں سے کوئی بھی نہیں نہ اٹھا سکتا، اسے زہرا کے بابا کا دل اٹھا لیا کرتا۔ حضور پہ 22 سال 9 ماہ 9 دن کے عرصے میں قرآن نازل ہوا۔ جو ہم اپنی نصابی کتابوں میں پڑھتے ہیں تقریباً 23 سال، اب وہ تقریباً کر لیں، تقریباً 23 سال میں قرآن نازل ہوا۔ ایک طرف میں رات کے طرف ایک آیت، صرف ایک آیت میں اگر نازل کر دوں نا پہاڑ پہ، پہاڑ چلنا ہے آپ کی تو ادھر قریب ہے، آدھا گھنٹے کی مسافت کے بعد آپ کو پہاڑ نظر آ جائے، میرا اپنے ایک آیت صرف۔ بھائی یہی تو بتانا چاہتا ہوں میرے اور آپ کے آقا کی عظمت یہ ہے، وہاں ایک آیت پہاڑ چلنا شروع کر دے گی، یہاں زہرا کے بابا کے دل پہ 22 سال 9 ماہ 9 دن کے عرصے میں قرآن آتا ہے، آپ کا دل پھٹتا نہیں بلکہ جیسے جیسے آیات آتی جاتی ہیں میرا رب آپ کے دل کو مضبوطی عطا فرماتا جاتا ہے۔ 20واں پارہ، جتنے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں نا آپ کے لیے خصوصی آیت پڑھنے لگا ہوں۔ 20ویں پارے میں رب نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ میں رب کی بارگاہ میں جھک کے کہتا ہوں ذرا آپ بھی سفید داڑھیوں والے جتنے بزرگ بیٹھے ہیں نا، آئیں نا رب کی بارگاہ میں جھکے نا اور رب سے پوچھے تو صحیح نا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم کیوں ہے؟ حالانکہ تاریخ ہم نے پڑھ کے دیکھی ہے، آپ کو تو اوقات کی منڈی میں بیچا جاتا تھا، کبھی گدھے کا بھاؤ بڑھ جاتا تھا، کبھی کتیا کا بھاؤ بڑھ جاتا تھا، کبھی ابا جی کا بھاؤ بڑھ جاتا تھا، کبھی ابا جی کا بھاؤ کم ہو جایا کرتا تھا۔ یہ کوئی کوٹلہ کی منڈی نہیں تھی، یہ کوئی بمبر کی منڈی نہیں تھی، یہ کوئی گجرات جلال پور جٹا کی منڈی نہیں تھی، یہ اوقاز کی منڈی تھی جہاں ماں باپ کو بیچا جا رہا تھا، پھر میرے اور آپ کے آقا کی آمد ہو جاتی ہے۔ میں رب نے ارشاد فرمایا والدین فار سیل نہیں ہے بلکہ والدین کے قدموں کو چومنا بچوں کا کام ہے اور دنیا میں ہی جنت عطا کرنا رب العالمین کا کام ہے۔ یہ عزت بھائی جان تھا نوے میں نہیں لبی، یہ عزت بھی میرے رب نے حضور کے نلین کے صدقے عطا فرما دی ہے۔ 20ویں پارے کے بعد
21واں پارہ آتا ہے، 21ویں پارے میں کھول کے پڑھتا ہوں میں، رب ارشاد فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، فرمایا پوری کائنات کو بتا دو نا مصطفیٰ تیری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور ان کی جو زوجہ ہیں نا انہیں امہات کہہ کے پکارا کرو۔ ابھی یہ جملے کہہ کے میں چپ کرتا ہوں، ایک آیت اور کھڑی ہو کے کہتے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے مصطفیٰ کی زندگی کا جو لمحہ تم پڑھو گے نا تیرا رب اسے ہی تمہارے لیے اسوہ حسنہ مقرر فرما رہا ہے۔ اب 22ویں پارے کی وہ آیت پڑھنے لگا ہوں جو ہمارے کل پہ بھی جب کوئی مولانا نہ پڑھیں تو 2000 بھی کوئی نیچے سے سمیر بھائی کون سے دیتا ہے۔ وہ آیت مبارکہ پتہ کیا ہے؟ اب اسی آیت کے ساتھ آپ کا ذوق، اگر آپ وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں 11 ہو کے ہم بات کو ختم کر دیں گے، اگر آیت آتی ہو تو سارے ذرا تڑپ کے اس آیت کو پڑھیے گا تاکہ میرے اور آپ پہ بھی تطہیر کی چادر آ جائے نا، میرے اور آپ پہ بھی آقا کے قدموں کی لگی ہوئی خاک آ جائے نا، تاکہ ہم بھی عزت دار ہو جائے نا۔ 22واں پارہ کھڑا ہو کے کہتا ہے انما کونی انما والے بھی نہیں ہوں، آپ ذرا رکے نا، میں ٹیسٹ لیں دو انما ادھر ڈیوے سن سے آنا بیٹھے ہیں انما اور تسی کو پڑھنا ہے، میں تو تے گھنٹے دا پڑھنا نہ پیا، وہ جو ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں تھاڑے انما ہے کہ کوئی نہیں، او خدا کا واسطہ ہے، او مار کے تسی کل کروا کے تک کیا اتنی جی یاد ہوئی ہے انما، اور تم تو چپ کرنا جی، آپ بتائیں انما یرید اللہ لیذھب، زمان صاحب صبح تو پورے پنڈ نو دوبارہ پڑھاؤ گا حضرات قرآن، ٹھیک ہے؟ یہ صبح تو جانا کام تے پہلے میں قرآن پڑھاؤ۔ او بزرگو پھر تسی مر جانا نا جدوں تسی آنا شاہ جی آؤ سن دفناؤ تو ساڑھے تے فاتحہ پڑھو، او خدا دا بچہ جی کسی اپنے بچے نے کوئی تھوڑی جی 2-4 آیتاں تے قرآن دی پڑھا دو نا، ساڑھے مرن تو بعد میری لوڑ نہ پوے، رضوان صاحب دی لوڑ نہ پے، ثناء اللہ صاحب دی لوڑ نہ پے، او ابا جی دی قبر تے بیٹھ کے پڑھے تو صحیح، او بھائی میں آؤں گا کل پہ 2-4-6 ہزار لے کے دیہڑی لا کے ٹر جاؤں، لیکن جو آپ کا بچہ ہے جب تک وہ زندہ رہے گا اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کا چہرہ رہے گا، یہاں سے وہ قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا، وہاں سے میرا رب قبر کو نور اعلیٰ نور بناتا رہے گا۔ نور بڑی جے بننا ہے، کچھ کرنا نہیں ہے جی، میں نے قبلہ یاد کیا وہ تقریر کر میں نے نماز پڑھیا کرو، تو بندہ تم کہتا تجھے دعا کرو پھر پڑھا، میں کہا تو کوشش نہ کریں میری دعا آیا تو خدا کا واسطہ ہے صبح آپ آجے رضوان بھائی کی ڈیوٹی میں لگا دیتا ہوں، آپ کو وہ قرآن پڑھا دیں گے، پھر آپ کو پتا چل جائے گا۔ 22واں پارہ کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ابھی یہ آیت پڑھ کے میں چپ کرتا ہوں، میں رب نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ مسجد کے باہر بھی لبیک یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے، یہاں میرے دوست بھی لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں، اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے ہر انسان کو میں محبت کا یہ جملہ دینا چاہتا ہوں، کی کرتے ہو بھیا سب کو یہ محبت کا جملہ دینا چاہتا ہوں، لبیک یا رسول اللہ اس پیغمبر کو کہا جاتا ہے وہ خاتم النبیین کہ آدم سے لے کے عیسیٰ بن مریم تک سب پیغمبروں نے کہا ہمیں خاتم النبیین بنا دیا جائے۔ میرے رب نے کہا یہ فضیلت صرف اسے ہی ملے گی جسے کائنات والے جناب محمد رسول اللہ کہا کرتے۔ ابھی یہ آیت پڑھ کے میں چپ کرتا ہوں، ایک اور آیت کھڑی ہو جاتی ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ابھی سراج منیرا کی فضیلت پڑھنے لگتا ہوں، اب درود و سلام کے ساتھ اس آیت کا استقبال کیجئے گا۔ یہ آیت پڑھ کے چپ کرتا ہوں، 22واں پارہ کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
22वें पारे के बाद 23वां पारा खड़ा हो के कहता हुआ फदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। अभी इस आयत को पढ़ के मैं चुप करता हूँ ना, एक आयत मेरे और ज़हन में आ गई, बड़ी मोहब्बत के साथ ये जुमला आपको मैं खदिया करने लगा हूँ। मेरे रब ने इरशाद फरमाया फल्तक़महुल हूत व हुवा मुलीम। ओ यार आप इधर तवज्जो करें। फल्तक़महुल हूत व हुवा मुलीम, फल्तक़महुल हूत व हुवा मुलीम। किसी से जाके बेशक तर्जुमा करवा लीजिएगा। मेरे रब ने कहा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को तेरे रब ने मछली के पेट के अंदर जिंदा रखा। पता है कितने दिन जिंदा रखा था? 40 दिन। कितने दिन? 40 दिन। और भाई यही तो मैं जुमला आपको हदिया करना चाहता हूँ। अब किसी भी बड़े से बड़े आलम से पूछेगा भाई मछली के पेट के अंदर कोई कैसे जिंदा रह सकता है, वो मौलाना की दाढ़ी हो या ना हो या नाफ्ता हो, सारे आपको हाथ मान के पता क्या कहेंगे, भाई हमें क्या पता है कैसे जिंदा रह सकते हैं। यही तो मैं कहना चाहता हूँ, जो रब 40 दिन मछली के पेट के अंदर हजरत यूनुस को जिंदा रख सकता है ना, वही रब 1442 साल से रोज़े अनवर के अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी जिंदा रखे हुए। अभी 23वां पारा पढ़ के चुप करता हूँ, 24वां पारा खड़ा होकर कहता कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा। यूहा मुस्तफा वो है जिन पे वही नाजिल होती है। 24वां पढ़ के चुप करता हूँ, बात को खत्म करने लगा हूँ। 25वां पारा खड़ा होकर कहता है इन्हें बताओ तो सही ना, उल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। हजरत इब्राहिम ने सूरत इब्राहिम में कहा था रब मेरी आल की मोहब्बत इनके दिल में डाल दे। जो आल की मोहब्बत मांगे ना उन्हें हजरत इब्राहिम कहा जाता है, और जिनकी आल की मवद्दत बिन मांगे फल की इज़्ज़त दी जाए उन्हें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। अभी 25वें पारे में चुप करता हूँ। 24वां पारा सूरत हुजुरात पढ़ी हो कहती है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबिय्यि व ला तजहरू लहू बिल क़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। साढ़े ते भी सुभान अल्लाह। तुसीं मेरे ते सुभान अल्लाह, मैं तुहाडे ते सुभान अल्लाह। खुदा रवा सुनियो और कुरान सुनना सीख लो। यहाँ भी मेरे भाई खड़े होकर शेर पढ़ा ना, हाँ लुत्फ आ गया, किसी ने इधर बजना किसी ने इधर से बजना। कुरान पढ़े जाता है तो की पढ़ते में विचार होना जान भी छड़ दो और सुनिए और कुरान सुनना सीखो। 26वें पारे में रब ने इरशाद फरमाया हाजी साहब मुस्तफा की अजमत ये है, तुम बड़े अपने आप को अफजल समझते हो ना, बड़ी तेरी नजर में तेरी कदर है ना, तेरा इलाका तुझे बड़ा मौलाना हजरत और हाजी साहब कह के पुकारते हैं ना। फरमाया जब मुस्तफा की बारगाह में आओ ना अपनी आवाजों को पस्त कर लिया करो, जब रोज़े अनवर पे आया करो अपनी आवाजों को पस्त कर लिया करो। मालिक अगर कभी आवाज उठ जाए, आवाज बुलंद हो जाए, होगा क्या? फरमाया तेरी नमाज को तेरे मुंह पे दे मारा जाएगा, तेरे रोजे को तेरे मुंह पे दे मारा जाएगा, तेरी ज़कात को तेरे मुंह पे दे मारा जाएगा। परवरदिगार समझ नहीं आ रही, फरमाया समझाना ही तो यही चाहता हूँ, वअंतुम ला तशऊरून, तुम्हें शऊर भी नहीं होगा। जो मुस्तफा के सामने आवाज उठाता है मैं रब उसकी हर चीज को उठा के उसके मुंह पे दे मारा करता हूँ। कितना पर आ गया जी, मुकाइए या खत्म कुरान करिए। चार पारे रह गए, इन्होंने रोटी के लिए चार याद आ गई मुझे सोने की। अच्छा जी 27वां पारा आ गया जी। रब शर्मा मुस्तफा की अजमत कभी इस आयत को भी बड़ा करो ना, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा। फरमाया जब मुस्तफा बोलते हैं ना वो ऐसे नहीं बोलते, उन पे वही आती है। और अगर मोहब्बत में जुमला करूं तो ऐसे है, जो मुस्तफा हमारे सामने बोल के पढ़ते हैं ना वो ही रब की वही हो जाया करती है। रब ने कहा मुस्तफा की परवाज देखनी है, इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा। ये जिन्ने तुसी बुजुर्ग
بیٹھے ہو نا میرے سمیت سارے, ہم چاہتے ہیں جنت مل جائے. بھائی تم چاہتے ہو جنت مل جائے, وہ جنت جو دیکھ کے آئے ہیں نا انہیں جناب محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے. ضیاء سون صاحب, یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں, ان کی نظر جملہ کرنا, سارے ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنت صرف اسے کہتے ہیں جہاں حوریں ہوں گی, جہاں پانی نہریں ہوں گی. لبے دیدہ نو بھی انشاءاللہ پورا بھی لبن دیاں ایسے کہ کور کا رہا ہے جی, پہلے انہوں سے سنبھال لو. کل ادھر بھی آپ کو 70-72 حوریں مل جائیں گی, نہریں بھی مل جائیں گی, پانی بھی مل جائے گا, سب مل جائے گا. لیکن میں قربان جاؤں حضرت ابو بکر عمر کے قدموں پر, انہوں نے ریاض الجنہ میں آقا کے قدموں میں دفن ہو کے ہمیں یہ بتا دیا ہے, اے کائنات والے وہ جنت تو بعد میں دیکھی جائے گی. ابو بکر عمر کا یہ عقیدہ ہے جہاں مصطفیٰ کے نلین لگ جاتے ہیں میرا رب اس جگہ کو جنت بنا دیا کرتا. بھئی ایپلیکیشن ہے جو سعودیہ رہتے ہیں انہیں پتا ہے, ریاض الجنہ میں جانے کے لیے ایپلیکیشن ہے. بھائی پہلے اپنا نام پتہ بتانا پڑتا ہے, پھر ریاض الجنہ میں جا کے 2 سجدے کرنا پڑتے ہیں. کسی بھائی سے پوچھئے گا نا مسجد نبوی اتنی بڑی ہے کہ اور کیوں نہیں سجدہ کرتے, وہ کہے گا یار ایتے بڑا سواد ہے, جنت کا ٹکڑا ہے. او بھائی میں تم جنت کے ٹکڑے میں 2 سجدے کرنے کے لیے تڑپتے ہیں, اور جو 1400 سال سے اس جنت میں مقیم ہیں انہیں ابو بکر اور عمر کہا جاتا ہے. انما پارا آگیا 28واں پارا میں رب نے ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. فرمایا جو مصطفیٰ دینا اسے لے لیا کرو, جس سے مصطفیٰ روکے نا سمیت سب رک جایا کرو. یہی ترجمہ ہے, نہیں پتا 360 ایپ نکالیے گا, ترجمہ پڑھ لیجیے گا. فرمایا جو مصطفیٰ دے نا وہ لے لیا کرو, جس سے مصطفیٰ روکے نا رک جایا کرو. ایسے آقا کے قدموں میں ذرا ہاتھ لگا کے پوچھیں نا آقا آپ کیا دیتے ہیں؟ فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی. اے کائنات والو, مصطفیٰ تمہیں ایک رب کی لریب کتاب عطا فرما رہے ہیں, دوسری زہرا کی لریب اولاد عطا فرما رہے ہیں. انہیں بھی تھامیے گا, انہیں بھی پکڑیے گا. ابھی میں 28 پارے میں چپ کرتا ہوں کہ نتیجے 30 پارے تک کوئی اور بھی کام ہو جاتا ہے کہ صرف حضور کی فضیلت ہی بیان کرنی ہے. لوگ کہتے ہیں سنی پڑھتے نہیں ہو, بھائی سنیوں کے پاس آؤ نا. قرآن سنی سننے کو نہیں پڑھتے, بڑا نہیں قرآن تیرے صحیح سنی ہے, تجھے صحیح سنی نہیں ہو. سنی وہ ہے جو قرآن کے ساتھ عشق کرتا ہے. میری تقریر ختم ہو گئی ہے, 2 پارے رہ کے ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. میں نہیں کہتا کہ آپ نے ہاتھ اٹھائیے گا, لیکن اپنے گریبان میں جان کے بتائیے گا آج صبح سے کس نے قرآن پڑھا. تم تو پتر پڑھنا ہے نا, تیرے تو ابا جی تم ڈنڈے مار کے بیٹھنا ہے نا, تیرے ابا جی پڑھے وہ 10. بات ختم ہو گئی. اللہ کرے یہ میرا جملہ درد دل بن کے آپ کے دل میں اتر جائے, وابستہ ہو جائے. آپ کا دل جو ہے وہ میرے اور آپ کا دل جو سیاہ ہے نا وہ قرآن کی آیات کے ساتھ نور علی نور بن جائے. اب ذرا مجھے یہ بتاؤ, میلاد منانے کے لیے گھر باجی کے سارے باہر نکلے ہو, لیکن اگر صبح سے تم نے قرآن نہیں پڑھا پھر میری اور تیری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ چلو قرآن ضروری دوسری کر لینا. مجھے یہ بتاؤ, چلے میں ہاتھ نہیں اٹھاتا, میری تقریر ختم ہوگی, 2 پار رہ کے 11:15 ہم نے, یہی میرا سلام ہے, یہی دعا ہے, یہاں بیٹھے ہوئے دعا بھی ہو جائیں گی, یہی ختم ہو جانا ہے. مجھے یہ بتائیں آج ہاتھ نہ اٹھائیے گا, بڑی شرمندگی. کتنے لوگوں نے نماز پڑھی؟ اپنے گریبان میں جانکیے گا کتنے لوگوں نے نماز پڑھی ہے. اب مجھے سنیو بتاؤ, اے شرمندگی والی گل کہ نہیں؟ یہ بچوں کے ہاتھ اٹھ گئے ہیں, بابیاں دے ہاتھ تھلے رہ گئے ہیں. ہن مینوں دسو بچے تہاڈے نال چنگے نے کہ نہیں؟ نہیں, میں ہاتھ اٹھا لیا تو پھر آدھی سے زیادہ مسجد ہے کہ میرا بھی حسن ظن ہے, میں بھی آپ کے ساتھ رہتا ہوں, مجھے پتا ہے جی سارا کوئی تواڈے تے چھڈے ہے.
میرے تے چھڈ دو اے خدا دا واسطہ جی میں دعا کرنا آج تو فجر سنا اللہ دا واسطہ جی صبح فجر کے اندر اتنی مسجد کو آباد کریں نا قاری صاحب مسجد میں آئے نا انہیں پتہ چلے کہ رات آپ کو میلاد کی محفل سن کے آئے ہیں گلی محلے والوں کو پتہ تو چلے میں ایک جملہ کہ مجھے یہ بتائیں حضور نے کبھی یہ ارشاد فرمایا ہو کاکا جی اور منوی 2 منٹ دے دے آپ یار مجھے یہ بتائیں کبھی حضور نے یہ فرمایا ہو کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک میلاد ہے کیا فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک سارے بولیے گا آنکھوں کی ٹھنڈک میرے اور آپ کے نبی کو ٹھنڈک پہنچ سکتی ہے 4 سجدوں کے ساتھ پھر امت کی جبین کیوں خالی ہے سجدوں سے پھر امت کی جبین کیوں نہیں سجدوں میں جھکتی پھر امت جو ہے جا کے کوٹلہ گجرات چودھری برادران اور فلاں برادران کے سامنے جھکے گی نا جب تیرا تعلق ہی چودھری جھٹو گجرو سیدوں کے ساتھ ہوگا اللہ سے ہوگا نہیں تو سجدے میں گرے گا نہیں یہ میرا حسن ظن ہے یہاں عشاء کی نماز میں ایک صف سے تو بڑی ہوگی 2 صفیں ہوں گی تو پھر سنیے تھوڑی حیا کرے نا شرم کرے نا جب آپ کو پتا ہے مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہ میلاد ہے نہ معراج ہے بلکہ نماز ہے تو پھر نماز کیوں نہیں پڑھتے جب روزے ماشے تیرے گرے بان میں مصطفیٰ نے ایسے کپڑا ڈال کے کہا ادھر آؤ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے تو پھر بتاؤ کہاں جاؤ گے پھر کس کا سہارا تلاش کرو گے پھر کس کے قدموں میں گرو گے اور خدا کا واسطہ ہے یہ تڑپ پھڑک میں صرف اس لیے ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں یہ سانس صرف ایک پل کے لیے ہے یہاں میں مر جاؤں آپ سب نے کھڑے ہو کے کہنا ہے اور مر گئے جلدی جنازہ پڑھاؤ آپ مر گئے میں کہوں گا چودھری صاحب مر گئے جلدی جنازہ پڑھاؤ یہ تمہاری بھول جب مٹی میں جاؤ گے تمہیں علم ہو جائے گا یہ بھول تھی صرف ایک رشتہ ہے جس نے قبر میں بھی ساتھ دینا ہے جس نے حشر میں بھی ساتھ دینا ہے اس رشتے کو جناب محمد رسول اللہ کا رشتہ کہا جاتا ہے اور میرے آقا نے کہا ہے امتیو جب تمہارا دل کرے نا کہ مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ جائے تو رب کی بارگاہ میں جبین کو جھکاتے جانا میرا رب مصطفیٰ کی آنکھوں کو مسرت عطا فرماتا جائے گا یہ میرا ہاتھ ہے پیڑا لگا پھر بھی قبول کریو چنگا لگا پھر بھی قبول کریو لیکن صبح سے نماز شروع کر دو 28واں پارہ میں پڑھ رہا تھا آخری 2 پارے اور 2-2-3 آیات میں جب 28واں پارہ پڑھ کے چپ کرتا ہوں نا کنواں پارہ آ گئی 29 ہے 29 پارہ کھڑا ہو کے کہتا